ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا ان کے ساتھ رویہ جو ہے اب وہ کیا سخت ہو گیا ہے، سخت کوئی اور لفظ نہیں استعمال کریں گے، سخت ہو گیا ہے کیونکہ شاید کوئی وجہ سے، یا پھر آپ کا یہی رویہ رہا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ سے. تو یہ خطوط سے تو ایک چیز تو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ، اور آپ نے اور یہ میں نے مان بھی لیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے آپ کی، ہم نے الیکشن نہیں کرائے. انہوں نے وجہ دی کہ وہ ہمیں 1 سال دے دو، آپ نے کہا چلو لے لو سال. آپ نے نہیں کہا کہ 3 مہینے لے لو، 6 مہینے لے لو. بھئی آپ کو کیا پتا تھا کہ کووڈ 1 سال اور چلے گا یا نہیں چلے گا. بہرحال آپ نے بہت جنروسٹی کا ظاہر کی، تو 1 سال آپ نے ان کو دے دیا. پھر انہوں نے الیکشن کیا، آپ کہہ رہے ہیں پھر وہ بھی الیکشن صحیح نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، بس یہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے، کہ ابھی بدلا ہے یا پرانا ہے. کیونکہ اس وقت ایک اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ، اس وقت یہ سرکاری پارٹی تھے، مگر ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ وہ اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کرے، اور یہ بنیادی حق ہر پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کا بھی ہے کہ وہ ووٹ کا حق استعمال کر پائے اور لڑ سکے الیکشن کسی آفس کے لیے. نہیں تو پھر اگر ہم یہ حق چھین لیں تو پھر تو ڈکٹیٹرشپ نیشنل لیول پہ بھی ہو جائے گی اور نجی لیول پہ بھی ہو جائے گی. جی میری مرضی میں جو کروں. And that is why, my lord, in section 209, the requirement... یہ سب پولیٹیکل پارٹیز سے آپ برابر کا سلوک کر رہے ہیں نا؟ Yes, my lord, there is, in my instructions are that... مگر اتنا مائنیوٹلی، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی آپ ریکارڈ اسی طرح دیکھ رہے ہیں اتنا مائنیوٹلی؟ Yes, my lord. سر، یہ ابھی وہاں بھی اناپوز آتے ہیں یا وہاں آپ نے؟ My lord, and we have delisted today. اناپوز جو آ رہے ہیں، ابھی ہم نے ایک ڈیلسٹڈ کا کیس ابھی دیکھا تھا. ہم ابھی مگر ایک بات جو آپ کے میں شاید جاتی ہے کہ آپ نے یہ ایشو اٹھایا تھا جب پی ٹی آئی خود حکومت میں تھی، تو یہ ایک میرے خیال میں ایک وزنی بات ہے. یہ نہیں کہ ایک دم سے حکومت سے گئے تو آپ ان کے پیچھے پڑ گئے، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میرے I don't know, maybe my lord, that is our respectful submission and reply to the query of my lord Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar. For various violations, even today 13 political parties have been delisted. And one in the earlier part of the day. چلیں خیر اس کی بات نہ کریں، کل کو ہمارے سامنے ہوں گے. جی سر، جی سر. مگر یہ بس ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ کوئی پک اینڈ چوز والا ایٹیچیوڈ نہ ہو. جی سر. اچھا، تو اصلی بات الیکشن کی آ گئی نا بس. جی سر. اینڈ دین یہ مائنر چیزیں تو چلیں ٹھیک ہے. وہ اناپوز آنے کی جو روایت ہے یہ اس سے انہی کے پاس آئی ہے یا اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اناپوز الیکشنز ہیں؟ دوسری اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو My lord, I will take instructions and specific. پیچھے الیکشن والے الیکشن کمیشن یہ اناپوز جو ہے اور پارٹیز بھی آتے ہیں یا صرف یہیں پہ یہ روایت قائم ہو گئی ہے؟ اور آپ کی دوسری پارٹیز میں الیکشن ہوتے ہیں پراپر یا وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ ریکارڈ دیکھ کے پھر بتا سکتے. ذرا چیک کر لیجیے گا کل. چلیں آپ دیکھ لیں. The submission is, my lord, that the objection... Let's finish with the law now. Yes, my lord. Section 209, a political party shall, within 7 days from completion of the inter-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the elections were held, and it's very important, my lord, in accordance with the constitution of the political party. And this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable, in accordance with the constitution of the political party. And if your lordship may then straight away proceed to section 215. 215 My lord. Eligibility. Yes, my lord. Anything notwithstanding... یہ آپ کو بھیجا انہوں نے سرٹیفکیشن؟ My lord, they did. وہ کدھر ایک صفحے پہ ہے؟ And that is on the basis of that we proceeded to issue them a notice, and thereafter these proceedings took place. یہ 440 یا 441 پہ My lord, if your lordship may graciously please... 440.
This is, my lord, Page 90. page 440, letter to the ECP from PTI stating that the intra-party elections took place on 2nd of December 2023. ایک سیکنڈ. This is in part 2. ایک سیکنڈ. نہیں یہ جو ان کا فارم ہے نا یہ فارم دوبارہ بتائیے. 65 My lord, this is سرٹیفکیشن. فارم page 65 جو ہے 440, part 2. فارم 65 پیج 66 پہ ہے. جی سر. پارٹ 1 دیکھ لینا, وہ جو چیف صاحب پوچھیں پیج 66 ہے پارٹ 1 پیج 66. یہ سرٹیفکیشن. ہاں یہ فارم 65 ڈالنا ہے نا, یہ فارم یہ 65 کدھر ہے؟ فارم 65 یہی ہے. نہیں یہی فارم. جی 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 یہ فارم والی بک ہے ہمارے پاس رولز میں. جی سر, یہ رولز کے اندر پرسکرائب فارم ہے, that is there in the rules. ہاں یہ والے فارم 65 نکالیے. رولز کی کتاب میں ہے نا فارم. جی سر. This is under rule 158(1). 168 پہ فارم 60. There, آپ نے کاپی دی خان صاحب کو؟ یہ withdraw کر لی نے اپیل. جی sir, they withdrew it, and paragraph 3 is the relevant paragraph on page 2. In this view of the matter, the learned counsel for the appellant, when confronted with the prayer qua the illegality or irregularity in the judgment passed by the learned single judge in chambers with respect to section 2155 of the act, a bid regarding allocation of election symbols, he has nothing in his pocket to rebut the same and opts to withdraw this intra-court appeal, which is hereby dismissed as withdrawn. Consequently, the observations rendered by the learned single judge in chambers are hereby upheld. Do they own these proceedings or they don't own these proceedings? My lord, Or you don't know? this is for the respondents before your lordship to say, but the two petitions in Peshawar and Lahore were verbatim. یہ پوچھ لیتے ہیں خان صاحب. جی سر, پوچھ لیں. خان صاحب, do you own this petition or you don't? 287 and IC at 2282. We don't. نہیں ہوا these people, کیا نام کا, بلال ناصر چیمہ اینڈ یہ کون لوگ ہیں؟ بلال ناصر چیمہ کون ہے؟ These are not on behalf of the party. Candidates have filed. Who's Bilal Nasir Chima? Associated with you, there are two. One is Bilal Nasir Chima and the other is Chaudhry Umar Aftab Dhillu. I hope I've pronounced it correctly. Do you own these petitions or you don't own these petitions? No, we don't. And who are these two gentlemen? Do you know them? We have not. Who are these two gentlemen? PTI کے سر. There may be members of the party. I don't know. I think They are نہیں اس not میں لکھا ہے officers of the party. نہیں اس میں لکھا ہوا ہے نا, پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخو پورا, ایکس سیکرٹری جنرل اینڈ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی. دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں نا, ایک تو کینڈیڈیٹ اپنے طور پہ ضرور کر سکتا ہے, مجھے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, میرا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو بات اس کی صحیح ہے, مگر اس میں جو انہوں نے پریئر مانگ لی ہے وہ تو پارٹی کی بنیاد پہ مانگی ہے. تو آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ ادھر دیا کہ یہ اس کو کاٹیں, یہ پریئر کو ادھر سے, یہ پریئر ہم یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں. He had no authority on behalf of the party to file on میٹر ہے نا, ہمیں کیا پتا آپ کے پاس اتھارٹی ہے, گور صاحب کے پاس اتھارٹی ہے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا تعین. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے یعنی پارٹی کی آتھرائزیشن سے نہیں ہوئی, یہ انڈیویجولس نے کی ہے. مگر خان صاحب جیسے آپ نے لکھا ہوا ہے, یہ عمر آفتاب, سوری سر, عمر آفتاب ہیں پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخو پورا, پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخو پورا, اور یہ جو بلال ناصر چیمہ صاحب ہیں ایکس سیکرٹری جنرل اینڈ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی That's what he's claiming. You see? نہیں, میں آپ ہماری بات صرف سمجھ لیں, نوٹ کر لیں. جی جی بتائیں. ایک چیز ہے نا, پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہزاروں پٹیشن فائل ہو, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, مگر جب یہ چیز اگر اس پہ آ جائے ریڈار پہ, تو
اس کا جواب وہ اس کا آپ جواب ہمیں دے دیجیے بالکل گا. دیں گے. اگر جہاں تک ان کی ذاتی مسئلے ہیں, ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے, کوئی اور ایشو ہے, بالکل کریں. وہ تو ہر کینڈیڈیٹ اپنی بھرے گا, آپ پارٹی سے تو تعلق نہیں ہے اس لحاظ سے. مگر اگر وہ پارٹی کو جو پریئر اس نے مانگ لی نا, وہ پارٹی کی مانگ لی پریئر اس نے, اور اس پہ جج صاحب نے فائنڈنگ بھی دے دی, تو اب وہ ججمنٹ کو ہم ایویپریٹ تو نہیں کرے گا نا ہوا میں. انہوں نے کہا کہ جی جب تک آپ یہ دو شکیں الیکشن ایکٹ کی چیلنج نہیں کر سکتے, آپ یہ بات کر نہیں سکتے. ہو سکتا ہے غلط ہے, ہو سکتا ہے صحیح ہے, مگر ایک جج کی فائنڈنگ آ گئی, وہ فائنڈنگ 2 ججز نے کنفرم کر دی. تو اب تصادم تو ہو گیا نا پشاور ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں. اب ججمنٹس غائب تو نہیں ہوں گے. وہ لاہور ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ والا ججمنٹ آپ نے ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے؟ سر ہم پارٹی نہیں تھے, ہم نے چیلنج نہیں کر سکتے. ایشو کہتے ہیں کوئی اپنی طرف سے چیلنج کرنا چاہیے دونوں کو ساتھ ہی. سر اس میں ہم پارٹی نہیں ہے, پارٹی دی پولیٹیکل پارٹی از ناٹ دیئر. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا, مگر جج صاحب نے صحیح یا غلط ایک فیصلہ تو کر دیا ہے نا, وہ آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے. تو ایچ ایم سایہ کیس میں اگر آپ پارٹی نہ بھی ہوں تو آپ کو حق تو ملتا ہے نا. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے ایک ججمنٹ آپ کے خلاف آ گیا ہے, اور کس نے فائل کیا ہے؟ کوئی آپ کے دشمنوں نے نہیں کیا, آپ کے اپنے لوگوں نے فائل کیا ہے. وہ تو ایک الگ بات ہو, کسی نے شرارت کھیلی آپ کے ساتھ اور چلو بھائی یہ کر دیں. وہ آپ ہی کے لوگ ہیں, آپ ان کو آپ نے نظر انداز بھی نہیں کیا ہے کہ ہم نے ان کو پارٹی سے خارج کر دیا. کیا ہے, آپ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں پی ٹی آئی کے, تو ان کو ہم ایسے تو ہم, اور اب ہائی کورٹ کے ججمنٹس کو ہم کیا کریں گے؟ کوئی چیلنج کرے گا نا, نہیں تو اب جو بھی فیصلہ ہے اس کو جب تک کوئی چیلنج تو کرے نا, پھر ہم آگے پیچھے اس کو کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو چیلنج ہی نہ کریں, اس کو چھوڑ دیں کہ جی ہم تو اس میں پارٹی نہیں تھے, ججمنٹ پھر بھی رہے گا اپنی جگہ پہ نا, وہ تو فار آل ٹائمز جو کم رہ جائے گا اپنی جگہ پہ. اب وہ آپ کو بھی شاید افیکٹ کرے, دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی افیکٹ کرے. کل کو کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز آ سکتی ہے کہ بھائی یہ ججمنٹ غلط ہے, تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اس پارٹی میں نہیں تھے, ہمیں سنا نہیں. مگر آپ کا تو پھر نہیں کہ آپ کے کہنا ذرا مشکل ہو جائے گا میرے حساب سے. بہرحال آپ نوٹ کر لیجئے بات. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, یہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی آئی سی میں آرڈر ہوا ہے, ڈبلیو پی میں ہوا ہے؟ WP, my lord. آئی سی ہے نہیں ہے پشاور میں, آئی سی نہیں. Two judges hear the petition like in Sindh, my lord. As a general rule, now this I'm asking a question. Court's order of a high court by a learned single judge in writ petition, and another province's court order in a ICA, which takes priority? My lord. Have you understood the question? Yes, my lord. Yes, my lord. Over there, at least at the ICA, a determination has... Forget this case. I'm asking a question of law. My lord, it's a DB order in both cases. Yes. So they stand more or less on the same plane. Yes. Generally. You won't add the one judge to the 2 judges and say there are 3 judges now. No, my lord, because the order is that of a division bench in both it's cases. Interesting question. Yes. Okay. Have you ever considered something like this before? Not this honorable court, no, my lord. This has arisen, the issue has arisen. No, isko chhodeng, general question of law pe pooch rahe hain. General question. One DB decides a matter and one ICA. ICA is an appellate forum. Decides a matter. Both stand on equal footing if there are 2 judges naturally in both. So that was the question. Yes, my lord. Because I've never considered this question before. My lord, I haven't come across a judgment where the issue has been considered. Ji, continue. My lord, I was taking your lordship through page 140, which your lordship had taken a look at, and the election of office bearers, your lordship had taken a look at 141, 142. Then we, my lord, proceeded to page 192, where your lordship was dealing with the Federal Election Commission. And election commission shall be comprised following: Federal Election Commission. وہ ہم نے پڑھ لیے 4 صوبوں کے اور 2 دوسری ٹیریٹریز کے. And sections کی violations ہو رہی ہے. جی, and these are the ones which the election commission says. What is the position of the election commission? They say that there was a duly elected commission. That was, at that time, the Federal Election Commissioner was Mr. Jamal Akbar Ansari.
Now, thereafter, we have been told that this is the current gentleman is the chairman, who is also the respondent number 2, is the chief election commissioner of the party. Insofar as we are concerned, we have not been informed of how he has come about. I showed to your lordship that he has been appointed as a result of an order passed, which is on your lordship's files, which your lordship just saw, by Mr. Umar Ayyub. The election commission says this is not the correct procedure for appointing someone, because that is dealt with. Has Jamal Ansari left the party? My lord, the election commission says in the order which was impugned before the Peshawar High Court and which is before your lordship, that the election commission was not informed how this change has taken place. As a matter of fact, do you know or no? As a matter of fact, we don't, my lord. My instructions are No, that we don't know. I'm thinking of another thing. PTI's position, earlier position, was that the elections that we held in June of 2022 were in accordance with our constitution. Some people got elected, I don't know, I presume, and those people, now they've said, election commission says no, this is not proper election. They say, okay, we go and hold another election. What happens to those people? Were they heard? Because वो भी तो उनकी भी तो vested right हो जाएगी ना, unless they are the same group of people, the same identical people who again got elected. Because if they are maintaining that they were, are they conceding that the elections of June was not in accordance with law, or are they sticking with the story, or saying, okay, fine, we set aside these elections? Has the political party set aside its own elections and said we'll hold it again? Otherwise, वो लोग कल को वो petition file कर देंगे, जी मैं तो elected हूँ, ये कैसे आ गए हमारी जगह? मतलब इस पे कोई बात हुई या नहीं हुई? Before the election commission, they took the position that since you have pointed out all these defects, in order to cut the controversy short, we will recall those elections and hold elections afresh. That's how the second election came about. वो वाले भी unopposed थे? Those were, yes, my lord, and copy. ये आपको जो 10 के कागज में